اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا سمندریا میں، دریا قلزم میں، بحر قلزم میں غرق کیا. تو پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھجوایا کہ یہاں سے فارغ ہو کر آپ جبل طور پر تشریف لے آئیں اور اپنی پوری قوم کو جبل طور پر لے کر آ جائیں. اور مقصد یہ تھا جو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے درس میں جو بات آئی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نئی کتاب دی جائے گی اور ایک شریعت دی جائے گی جس کے مطابق زندگی گزارنی تھی. لیکن راستے میں ان کی قوم کے لوگ سامری جادوگر کا شکار ہو گئے، اور سامری جادوگر کا جو شکار ہوئے کہ وہاں پر اس نے ایک بچڑا بنا لیا تھا. بنی اسرائیل کے لوگوں نے عید کے موقع پر، جو ان کی کوئی عید ہوتی تھی، اس موقع پر کسی سے عاریتن زیورات لیے تھے. پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ کسی کے مال لے کر واپس کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا تھا. سامری جادوگر نے اس کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا. تو اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جو بات ہارون علیہ السلام کہیں گے ہم ان کی مانیں گے. ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم یہاں بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ جا چکے تھے اور یہ بھی جا رہے تھے جبل طور کے اوپر کے راستے میں اس گمراہی کا شکار ہوئے. اور تیسرا ایک گروہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں بچڑے ہی کی پوجا کرنی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے وہ بھی بچڑے کی عبادت کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ بھی بچڑے کی عبادت کریں. یہ 3 گروہ ان کے ہو گئے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ تم چلو جبل طور پر، اللہ تعالیٰ وہاں احکامات ہمارے حوالے کریں گے، ہمیں وہاں پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کس کی عبادت کرنی ہے کس کی نہیں کرنی، کس چیز کے حکم کی پیروی کرنی ہے کون سے حکم کی پیروی نہیں کرنی. لیکن یہاں یہ مسئلہ تھا کہ یہ لوگ اس بات کے اوپر مصر تھے کہ نہیں، ہمیں یہی رکنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر آئے کیوں نہیں، جب ہم نے کہا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر آؤ. تو انہوں نے یہ بات بتلائی کہ یہ واقعہ کہ وہ آ رہی ہے پیچھے قوم. جب یہ ساری بات ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے جبل طور سے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں تم کو چھوڑ کر گیا تھا اس قوم کے اوپر کہ ان کی حفاظت کرنا، یہ کس آزمائش کا شکار ہو گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی. تو یہاں سے وہ بات آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور سے واپس ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے باز پرس کی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِي، اور کہا تھا ہارون علیہ السلام نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی کہا تھا، اے میری قوم انما فتنتم بہ، کہ تم لوگ بہک گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تمہارا خدا تو اللہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، تم لوگ میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے معاملات کی اور میرے حکم کی پیروی کرو. مطلب یہ ہے کہ اچھا خاصا انسان بھی کسی مرحلے پر بہک جاتا ہے. آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اگر نمازیں پڑھ لی، میں نے اگر روزے رکھ لیے، میں نے اگر دین کی پیروی کر لی، تو اچھا خاصا انسان کی عقلیں اور مت ماری جاتی ہے. تو انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے،
قرآن پاک کی آیات بتلاتی ہیں کہ دیکھو 2 نبی ان کے ساتھ تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک ہارون علیہ السلام. اس کے باوجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے اور ہارون علیہ السلام رہے، اس کے بعد یہ قوم پھر بھی بہک گئی. تو ہر وقت انسان کو یعنی اس بات پر کبھی بھی مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہم نے اگر نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لیے ہیں، کہ ہم مطمئن رہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی بھی وقت انسان کی عقل بہک سکتی ہے، کوئی بہکانے والا آ کر بہکا سکتا ہے. دیکھو نا، اتنی بڑی قوم تھی، اتنی سزائیں بھگت کر آ رہی تھی. اس قوم میں انبیاء کی لائن لگی ہوئی ہے، انبیاء اکرام اس قوم پہ آ رہے ہیں، لیکن ایک سامری جادوگر کے چکر میں یہ قوم بہک گئی. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان بعض اوقات اچھا خاصا عمل کرتا کرتا انسان بہک جاتا ہے، کسی کے زیر اثر آ جاتا ہے. بعض اوقات انسان کسی چیز کو حق سمجھتا ہے لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنی مدد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی مدد کی، لیکن آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے. جب وہ بالکل نزع کی عالم میں تھے اور موت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی، آپ نے سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ان بتوں کو چھوڑ دو. ابو جہل دوسرے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا کہ آپ اگر اس مرحلے پر اپنے بھتیجے کی بات مان لو گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا تھا. اب شچپنج کا شکار ہو گئے. مدد تو اتنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے. تو پتا چلا کہ انسان بعض اوقات کسی چیز کو حق سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن قبول نہیں کرتا. اندر عناد بھی ہوتا ہے، کسی کی سرکشی ہوتی ہے، کسی کے اندر جذبہ نہیں ہوتا حق کے بارے میں بولنے کا. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. ان سب چیزوں سے رکاوٹ، ان سب چیزوں سے بچاؤ اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اللہ والوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اس انسان کی بچت ہو جاتی ہے. ورنہ جس طرح مال پر ڈاکے پڑتے ہیں، جس طرح انسان کی دولت پر ڈاکے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے دین کے اوپر ڈاکے پڑتے ہیں. چنانچہ یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان سکرات الموت میں ہوتا ہے، نزع کی عالم میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان آ جاتا ہے بعض اوقات اور وہ بہکاتا ہے انسان کو کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوچھتے ہو. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے امام تھے، ان کی کہیں ملاقات ہو گئی کسی ایک بزرگ سے، اور جب ان کی ملاقات ان بزرگ سے ہوئی تو ان کا ہاتھ انہوں نے یعنی تھے تو خود بہت بڑے عالم، لیکن طریقہ تصوف کے راستے میں انہوں نے کسی کا دامن نہیں تھاما ہوا تھا. فلسفی بھی بہت بڑے تھے، محدث بھی بہت بڑے تھے، فقیہ بھی بہت بڑے تھے. جب ان بزرگ سے ان کا تعلق ہوا تو تعلق ہو گیا، ایک سلسلہ قائم ہو گیا. جب ان فقیہ کا اور ان عالم کا انتقال ہونے لگا جو بہت بڑے فلسفی بھی تھے، علم فلسفہ کے بھی بڑے ماہر تھے، تو شیطان پہنچ گیا. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو علم بہت دیا. میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان ہر انسان کے پاس اس کی اپنی لائن کے راستے سے پہنچتا ہے. اگر ڈاکٹر ہے کوئی آدمی تو اس کو ڈاکٹری کے راستے سے بہکائے گا، عالم ہے تو اس کو علم کے راستے سے بہکائے گا، انجینئر ہے تو اس کو اپنی لائن کے راستے سے بہکائے گا. اللہ نے علم اس کو بہت دیا. فرماتے تھے کہ اس کے اندر تابع داری نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ راندہ درگاہ ہوا. تکبر تھا، راندہ درگاہ ہوا، ورنہ علم تو بہت تھا. تو تنہا علم تو کافی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اندر تابع داری نہ ہو، انسان کے اندر بات ماننے کا جذبہ نہ ہو، انسان کے اندر عجز و انکساری نہ ہو.
تو وہ جو بزرگ تھے، وہ جو فقیہ تھے، بڑے عالم، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شیطان آ گیا. اس نے پوچھا کہ تم نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے لیے. تو اس نے کہا اللہ کون ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اللہ یہ. اس نے ایک دلیل دی اور اس نے کہا کہ اللہ تو ایک نہیں ہے، اللہ تو کئی ہے. اب ان کا مناظرہ شروع ہو گیا، ان عالم کو شیطان کے ساتھ. بالکل موت سر پر ہے، یقین ہے کہ اب ان کی موت، فارغ ہوں گے تو موت ہی تیار ہے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، ایک تو جان کو نہیں کا عالم، اتنا سخت مشکل وقت ہوتا ہے، اوپر سے یہ شیطان مناظرہ کرنے پہنچ گیا. انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا. انہوں نے دوسری دلیل دی، شیطان نے دوسری دلیل کو توڑ دیا. انہوں نے تیسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا. یہاں تک کہ انہوں نے 99 دلیلیں دے دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا. اب یہ سخت پریشان کہ موت سر پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری جمع پونجی اس وقت ہاتھ سے نکل جائے ایمان کی. ان کے جو شیخ تھے جن کے ہاتھ پر یہ بیعت ہوئے تھے، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے. اللہ تعالی نیک لوگوں کو کرامات عطا فرماتے ہیں، کشف و کرامات بزرگوں کے حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ کشف ان بزرگ کو دکھلایا کہ تمہارا جو یہ مرید اتنا بڑا عالم ہے، جان کنی کے مرحلے میں ہے اور شیطان کس طرح نرغے میں مبتلا ہے. وہ بزرگ لوٹے ہاتھ میں تھا اور لوٹے سے وضو کر رہے تھے. انہوں نے لوٹا کھینچ کر مارا اور کہا کہ شیطان سے کہہ دو کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں. تو شیطان بھاگا، وہ بھاگا، ان کی موت واقع ہو گئی. تو پتہ چلا کہ انسان بعض اوقات باوجود علم کے اور باوجود انسان اپنے تجربے کے پھر بھی کسی نرغے میں پھنس سکتا ہے. کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اس کو کہ میں بہت قابل ہوں، بہت عالم ہوں، بہت اونچے درجے کا انسان ہوں. کسی بھی وقت کسی آزمائش میں آئے گا. لیکن بچت اللہ تعالیٰ اس انسان کی کرتے ہیں جب کوئی انسان کسی اللہ والے سے تعلق اپنا قائم رکھتا ہے، بچت اس کی ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو، جب آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے نا، تو بیعت در حقیقت اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور چاروں سلسلوں میں بیعت ہوتی ہے. نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، ان تمام سلسلوں پر بیعت ہوتی ہے. اور یہ جو بیعت جب ہوتی ہے، حقیقت میں یہ بیعت ہوتی اپنے شیخ کے اوپر کے ہاتھ پر ہے، لیکن اس بیعت سے سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ جو جا کر پہنچتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. گویا کہ آپ نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر تو ہاتھ رکھا، گویا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا چلا آ رہا ہے. جب انسان اس سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دین کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ اب وہ ہر معاملے میں اپنے بزرگ سے پوچھتا ہے، اپنے شیخ سے پوچھتا ہے. اور جو قرآن اور حدیث کے احکامات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک معلم بھی انسان کا اگر ہو تو انسان کی بچت ہو جاتی ہے. دیکھو، تنہا کتاب کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معلم نہ ہو. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام پاک اللہ نے نازل فرمایا، لیکن کلام پاک میں اور آپ بیٹھ کر ترجمے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مادری زبان کیا تھی؟ عربی تھی. صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی، ان کو تو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ان کی اپنی زبان میں کلام آیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لائے اس کو سمجھانے کے لیے. یہ عادت اللہ ہے کہ جب بھی کوئی آسمانی کتاب اترتی ہے اس کو سمجھانے والا اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی ساتھ ضرور آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محض یہ کتاب نازل نہیں کر دی کہ بس پڑھ لو اس کو. معلم ضروری ہے. معلم کیوں ہے؟ ترجمہ اس کا مطلب ہے ناکافی ہے، علم تنہا ناکافی ہے. علم کے ساتھ انسان کے لیے معلم ہونا ضروری ہے جس سے وہ سیکھے. یہی ترتیب قائم ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام تھے وہ کرتے کیا تھے؟ قرآن تو سیکھتے تھے، ترجمہ تو آتا تھا ان کو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں مکمل کی ہے.
8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی ہے. 8 سال کوئی معمولی مدت تو نہیں ہوتی. اب سوال یہ کہ ترجمہ تو آتا تھا ان کو, کیا سیکھتے تھے؟ معنی سیکھتے تھے, مطلب سیکھتے تھے. تو پتہ چلا کہ علم کے ساتھ معلم ہوتا ہے انسان کی بچت ہوتی ہے. علم کے ساتھ انسان کا معلم اور مربی نہ ہو, انسان بہکنے کا ہر وقت اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي, تمہارا رب اللہ ہے. فَاتَّبِعُونِي, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یہ ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم میری اتباع کرو, میری بات مانو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي, میرے حکموں کی پیروی کرو. قالوا, انہوں نے کہا, بنی اسرائیل نے کہا, لن نبرح علیہ عاکفین, ہم اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے, نہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے جائیں گے نہ ہم یہاں سے ہٹیں گے. ہم تو یہاں پر بیٹھے ہی رہیں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی, ان کے ساتھ تھے, وہ کل 12,000 افراد تھے. باقی جتنے حضرات تھے یہ, ان میں پھر 2 گروہ تھے. ایک کہتا تھا یہیں بیٹھے رہیں گے, اور ایک کہتا تھا نہیں ہمیں بچڑے کی پیروی کرنی ہے, بچڑے کی عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا, بنی اسرائیل نے کہا, لن نبرح علیہ عاکفین, ہم ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھے رہیں گے, حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کر آئیں. قال یا ہارون, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون. پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے جبل طور پر سے. انہوں نے آ کر کہا کہ اے ہارون, ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا جب آپ ان کو یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں؟ آپ نے ان کو اس بچڑے کی عبادت سے روکا کیوں نہیں؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری, کیا آپ میری پیروی نہیں کرتے؟ یعنی آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے جبل طور پر ان لوگوں کو لے کر, اور یہاں کیوں رک گئے؟ افعصیت امری, کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مارا. یعنی جو الفاظ آئے ہیں کلام پاک میں, ان کی داڑھی نوچی, ان کے بال پکڑے. قال یا ابن امہ, انہوں نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور نہ میرے سر کو پکڑیں. انی خشیت, مجھ کو ڈر یہ ہے, ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تم میرے سے آپ یوں کہو گے بعد میں کہ تم نے بنی اسرائیل کو دھڑوں میں تقسیم کر دیا, ولم ترقب قولی, اور آپ میری بات نہیں مانیں. یعنی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ تمہیں یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا, آپ زبردستی اب میری پوری قوم کو لے کر جبل طور پر آتے جیسا اللہ نے حکم دیا تھا. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ وہاں پر چلو جبل طور پر, لیکن یہ انہوں نے میری بات مانی نہیں, اور میں اپنی ایک جماعت جو میری ساتھی تھی ان کو لے کر تنہا اس لیے نہیں آ گیا کہ مجھ کو ڈر تھا کہ یہاں پر بنی اسرائیل 3 دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک گروہ تو میرے ساتھ چلا جائے گا, ایک گروہ بچڑے کی عبادت کرتا رہے گا, اور ایک گروہ جو ہے آپ کے انتظار میں بیٹھا رہے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل 3 دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں, اور جتنی محنت آپ نے کی ہے وہ ساری محنت ضائع ہو جائے. اس لیے میں نے اس بات کو ترجیح دی کہ میں انہی کے ساتھ میں بھی یہیں بیٹھا رہوں. اب یہ ان دونوں بھائیوں کی رائے میں اختلاف تھا, اسی کو کہتے ہیں کہ اجتہادی ایک رائے ہے. انہوں نے تو یہ تو چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ اوپر آ جائیں جبل طور پر, اور یہ چاہتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کو جوڑ کر تو رکھوں, کم از کم گروہ بندیوں کا شکار نہ ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی انسان کی رائے میں اختلاف ہو, اور رائے کا اختلاف یہ کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے اگر دلائل کی روشنی میں ہو. اختلاف رائے ہوتا ہی وہی ہے جہاں پر قرآن اور حدیث خاموش ہوتے ہیں. آج جو ہمارے ہاں مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بہت رہتی ہیں, تو علماء کرام میں اختلافات بہت ہوتے ہیں. قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, سب کچھ قبلہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, تو پھر بھی رائے میں اختلاف کیوں؟ یاد رکھیے, جہاں قرآن پاک کا کوئی حکم ہے وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں حدیث شریف کوئی آتی ہے وہاں علماء میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف وہاں ہوتا ہے جس جگہ کے اوپر قرآن اور حدیث خاموش ہوتے ہیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دونوں طرح کا ہے, ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے.
پہلے آپ ایسے کرتے تھے، بعد میں آپ ایسے کرتے تھے، یا آپ نے یہ بتلانے کے لیے کہ دونوں عمل جائز ہیں، دونوں عمل جائز ہیں، آپ نے اس کام کو کر لیا۔ تو مقصد یہ ہوتا تھا، اختلاف رائے وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کے جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ 4 رکعت ہمیں فرض نماز ظہر کی ہے، 2 رکعت فرض نماز فجر کی ہے، 4 عصر کی ہے، 3 مغرب کی ہے، 4 عشاء کی ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور بھی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے یا چند اعمال ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے کیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آمین زور سے کہنا اور آمین آہستہ کہنا۔ آج لوگوں نے اس کو بہت بڑا ہنگامے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، مسجد اختلاف لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ آمین زور سے کہنا یا آمین آہستہ کہنا، اس سے نماز کے جائز اور ناجائز ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افضل اور غیر افضل ہونے کا معاملہ ہے کہ زور سے آمین کہی جائے، ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ افضل ہے اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ آہستہ سے آمین کہی جائے۔ عمل دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دونوں ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جب کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقوں سے ثابت ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس امام کے پیروں ہیں انہوں نے کون سے عمل کو زیادہ ترجیح دی ہے، بس اتنی بات۔ آپ اس کو پر عمل کر لیجئے، دوسرا جو عمل کر رہا ہے اس پر نکیر جائز نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ٹوکو جا کر کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ افضل غیر افضل کا معاملہ ہے، کوئی حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ اختلاف جائز نہیں، یاد رکھیے اختلاف رائے کا تو ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک کرنا، جو آج ہمارے ہاں کا کلچر بن چکا ہے، یہ قطعاً حرام ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ تو یہ رائے کا اختلاف، مسائل کا اختلاف، یہ دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اختلاف العلماء رحمہ، علماء کے جو درمیان اختلاف ہوتا ہے یہ رحمت ہے۔ رحمت اسی لیے ہے کہ اختلاف رائے سے آدمی کے پاس عمل کرنے کی گنجائش رہتی ہے دونوں طریقوں سے۔ تو اگر اختلاف رائے ہو، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ اسی کو ایک جگہ پر یوں فرمایا کہ اگر کوئی اختلاف رائے اگر دلائل کی بنیاد پر ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، تو ایک آدمی کی رائے اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر ایک انسان کی رائے غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اس نے غور کیا، دین کے مسئلے میں فکر کی، دین کے مسئلے میں اس نے محنت کی، اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو رائے کا اختلاف ہو، ایسے موقع پر بس یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے شیخ نے، میرے امام نے کیا کہا، عمل کر لیں۔ دوسرا جو عمل کر رہا ہے اس کے خلاف اس کو ٹوکو نہیں، اس پر تنقید نہ کرو، اس کو برا بھلا مت کہو۔ آج ہمارے ہاں جو آفت ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اگر کسی مسئلے پر عمل کرتے ہیں، ایک تو خود عمل کرتے ہیں اور نہ کرنے والے آدمی کو پر طعنزنی کرتے ہیں، اس کو ٹوکتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض اوقات تو پمفلٹ چھپ رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ کہاں جائز؟ جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو برا بھلا کہو۔ اسی کو ہمارے ہمیشہ بزرگ یوں فرماتے تھے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ جو بات تمہاری آپ عمل کرو اس کے اوپر، دوسرا کیا کرتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ کوئی مسئلہ پوچھے، آپ اپنے دلیل سے ایک بات بتلا دو، ختم قصہ۔ لیکن رائے کا اختلاف، لڑائی جھگڑا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اختلاف ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دلیل دی، ہارون علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، دونوں اپنی اپنی رائے کے اندر درست تھے۔ اللہ قال فما خطبک یا سامری۔ اب یہاں جب سارے واقعہ ہو گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ اے سامری تم یہ بتلاؤ کہ یہ تم نے کیا حرکت کی، تم نے کیسے یہ حرکت کی کہ ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ تم اس کی عبادت کرو۔ عجیب بات ہے، تھا تو یہ سامری جادوگر، لیکن پرورش اس کی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت سامری جادوگر کے بارے میں
کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام، جس وقت فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس وقت یہ بھی پیدا ہوا سامری جادوگر. اس کی ماں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بچہ یہ بھی قتل ہو جائے، تو اس کی ماں نے لے جا کر اس کو غار میں رکھ دیا کہ اللہ حفاظت کریں گے. میرے بس میں تو یہ تھا کہ ایک بچے کو محفوظ جگہ پر رکھ دوں. ماں نے اپنی محبت سے مجبور ہو کر اس کو، اس بچے کو غار میں رکھ دیا. اب اس کے لیے پانی، کھانا، جو اس بچے کی ضروریات ہوتی تھی وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر پہنچتے تھے. تھا تو پرورش تو اس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوئی، لیکن عمل اس کا یہ تھا کہ حرکتیں اس نے یہ شروع کر دی. قال بصرت بما لم يبصروا به، سامری جادوگر نے کہا بصرت، میں نے وہ چیز دیکھی، بما لم يبصروا به، جس کو کہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا تھا. اور اس نے یوں کہا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا قلزم میں اتر رہا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر جبل طور پر اللہ سے ملنے آ جائیں. سامری جادوگر چونکہ بچپن سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھتا تھا، ان کے گھوڑوں کو دیکھتا تھا، تو یہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اس کا یہ اجتہاد تھا یا اس کا یہ ایک اپنا خیال تھا. اس کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہذا ان کے پیروں کی نیچے کی جو مٹی ہے وہ میں اٹھا لوں تو اس میں حیات ہوگی، زندگی ہوگی. اور بعض روایات میں یوں لکھا ہے کہ سامری جادوگر نے یہ کام کیا کہ جہاں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پڑتے تھے وہاں دیکھتا تھا کہ وہاں سبزہ اگ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اس مٹی کے نیچے حیات ہے. اس نے وہ مٹی اٹھا لی اور مٹی اٹھا کر اس بچڑے کے اندر مٹی ڈال دی. اور بعض روایات میں یوں لکھا ہے کہ یہ مٹی لے کر گیا حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس. ہارون علیہ السلام سمجھے کہ یہ وہی زیورات لے کر آیا گڑھے میں ڈالنے کے لیے. ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ جو اس مٹھی میں جو کچھ بھی ہے اور جیسا میں چاہوں ویسا ہو جائے. ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ کے نبی کی دعا وہ قبول ہو گئی. اس نے لے جا کر مٹھی ڈال دی اس بچڑے کے سونے کے اندر، اس نیت سے کہ بچڑا جو ہے بولے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب اس کو بچڑا بنایا تو وہ بولنے لگا. بس اس کو بولتا دیکھ کر سارے کے سارے لوگ یہ سمجھے کہ بس یہی خدا ہے ورنہ اور کوئی چیز ہے نہیں. فقبضت، تو اس کو کہا سامری نے کہ میں نے اس کو ایک مٹھی میں لے لیا، من اثر رسول، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے نشانات سے. فنبذتها، اس کو لے جا کر میں نے پھر بچڑے کو پر ڈال دیا. وکذالک سولت لی نفسی، اسی طرح میرے دل نے مجھ کو یہ بات سجھائی. یعنی کسی نے نہیں کہا تھا، دل میں اس کے یہ بات ہے کہ یہ کر لو تو اس طرح ہو جائے گا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاذهب، تم دفع ہو جاؤ. فإنك لك في الحياة أن تقول لا مساس، تمہاری سزا یہ ہے دنیا میں کہ تم نے اتنی بڑی قوم کو گمراہی پر آمادہ کیا، سب کو اللہ کی عبادت سے چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت پر لگایا. تمہاری دنیا میں سزا یوں ہے فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، کہ پوری زندگی تم یہی کہو گے کہ کوئی مجھ کو ہاتھ نہ لگائے. اب یا تو کوئی ہاتھ نہ لگائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ سے یہ جملہ جاری ہوتا تھا، بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ وہ یوں کہتا تھا کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، میں کسی کے قریب نہیں جاؤں گا. اور بعض روایات میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی تبدیلی لے آئے تھے کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا سامری کو بھی بخار ہو جاتا تھا، ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار ہو جاتا تھا، اور ایک عرصے تک بخار رہتا تھا. تو اب اندازہ کریں کہ اگر کسی انسان کو چھونے سے بخار ہو جائے تو اس کا تو مطلب ہے کہ انسان دائمی بخار میں چلے گا. دن میں پتہ نہیں کتنے انسان ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا سامری جادوگر کے اوپر. تو یہ جب اس کو ہاتھ لگتا تھا تو بخار دونوں کو ہو جاتا تھا. تو یہ یوں کہتا تھا کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی میرے قریب نہ آئے. تو اس طریقے سے یہ سامری جادوگر ایک وحشی انسانوں کی طرح زندگی گزارنے لگا. جیسے وحشی جانور ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے قریب جانے سے ڈرتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کرنے لگا، کیونکہ اس نے یہ حرکت کی تھی کہ دوسرے انسان کو گناہوں پر آمادہ کیا تھا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے وہ گناہ جس میں انسان خود مبتلا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ گناہ جس میں انسان خود بھی مبتلا ہو، دوسروں کو بھی مبتلا کر دے. تو جتنے انسان وہ گناہ کرتے رہیں گے جہاں اس کو اپنے برے کیے کا گناہ ملے گا وہاں دوسروں کے گناہ بھی اس کو ملیں گے. تو کتنا سخت عذاب اس کو پہنچے گا، ایک اپنا گناہ اور ایک دوسرے کا گناہ.
اسی لیے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جو گناہ کا کام ہو، جتنے انسان اس گناہ کو کریں گے سب کرنے والوں کا گناہ اس کرنے والے کو بھی ملے گا، بنانے والے کو بھی ملے گا۔ آپ اندازہ کریں، قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا، انسانیت کا پہلا قتل جو تھا قابیل نے کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے۔ جتنی انسانیت میں اب قتل ہوں گے یا ہو رہے ہیں ان سب کا گناہ جہاں ان قاتلوں کو ملے گا وہاں قابیل کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ ایسا ہے کہ انسان خود بھی گناہ کر رہا ہے اور آئندہ لوگوں کے گناہ کرنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے، وہ انسان خود بھی گناہ گار اور جتنے انسان اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اس کا بھی گناہ اس کو ملے گا۔ اس لیے گناہ کی یہ بدترین قسم ہوتی ہے، ہولناک قسم ہوتی ہے، جس میں انسان دوسرے لوگوں کو بھی گناہوں پر آمادہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج آپ دیکھیں نت نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، گناہ کی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، نت نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، گناہ کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ کتنے انسان ان گناہوں کو کام کو کریں گے، سب کا کھاتا اسی کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوگا۔ اسی لیے بعض حضرات نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک چیز لے آئے، کوئی چیز گھر میں لے آئے، وہ گناہوں میں استعمال ہو رہی ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر بھی جائز استعمال بھی ہے ناجائز استعمال بھی، لیکن آپ کو معلوم ہے گھر کے سربراہ کو تو پتا ہے نا بچے کہاں کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں۔ نیٹ ہے، انٹرنیٹ جو ہے جہاں تعلیمی مقاصد میں استعمال ہوتا ہے وہاں بے حیائی کے کاموں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا میں آج جتنی بے حیائی ان چیزوں نے پھیلائی، میرے خیال میں کوئی بڑی سے بڑی فلم اور بڑی سے بڑے وی سی آر ٹی وی بھی ایسی گمراہی نہیں پھیلا سکے بے حیائی جو انٹرنیٹ نے پھیلائی۔ تو جہاں اس کا جائز استعمال ہے وہاں ان کا ناجائز استعمال بھی ہے۔ اب یہ تو گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر نظر رکھے کہ وہ میرے بچے اس چیز کا صحیح استعمال کر رہے ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آدمی کو معلوم ہے کہ میں یہ چیز لے کر آیا ہوں، بچے ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اس کا ٹیپ ریکارڈر لے کر آیا، اس کا جائز استعمال بھی ہے ناجائز استعمال بھی ہے۔ سارا دن گھر میں گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، اور دیکھ بھی رہا ہے بات کہ میں جو چیز لے کر آیا تھا وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ تو جہاں بچے گناہگار وہاں ماں باپ بھی گناہگار، اگر ماں باپ نے روک ٹوک نہیں کی، اگر ماں باپ نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ دیکھو ماں باپ کا فریضہ کہنے سے پورا نہیں ہوتا کہ بچوں کو کہہ دیا کہ بیٹا یہ کام مت کرنا اور بچوں نے کر لیا اور آپ منہ پھیر کے چلے گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہماری تنہا مسجد میں آنا کافی نہیں ہے کہ ہم تنہا تو مسجد میں آ گئے اور خوش ہو رہے ہیں کہ چلو جو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، ٹھیک ہے دے دی، لیکن آپ کے بچے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بچے؟ وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں؟ گھوم رہے ہیں، آوارگی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری کیا ماں باپ کی نہیں ہے؟ یہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے آگ کا لفظ استعمال کیا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ کا مطلب ہے گناہ سے بچاؤ، گناہ کو تشبیہ دی ہے آگ سے، اس لیے کہ یہی گناہ آخرت میں جا کر آگ بننے والے ہیں۔ اور تشبیہ دینے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اتنی فکر پیدا ہونی چاہیے اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کی جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کی آپ کے دل میں فکر ہوتی ہے۔ آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ گھر کے اندر چولہا میں جلا چھوڑ کر آیا تھا اور ایک چھوٹا بچہ چولہے کے پاس آس پاس پھر رہا تھا، آپ کیا بچے کو یہ کہہ کر آ جاؤ کہ بیٹا آگ سے دور ہو جانا میں تو جا رہا ہوں؟ یا کوئی ماں ایسا کرے گی کہ بچے کو کہہ دے کہ بیٹا آگ سے دور ہو جاؤ میں تو جا رہی ہوں؟ کوئی نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کو بجھا نہ دے، پورا اطمینان نہ کر لے۔ بچہ اگر آپ کی طرف بڑھے گا زبردستی اس بچے کو پکڑ کر آپ اٹھا کر لے آؤ گے، چاہے بچہ لاکھ روتا رہے لیکن آپ کے قریب نہیں جانے دو گے بچے کو۔ فرمایا کہ جس طریقے سے تم کو اپنے بچوں کی دنیا سے کی آگ سے بچانے کی فکر ہوتی ہے، اس طرح تم اپنے بچوں کو آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر پیدا کرو۔ وہ بھی آگ ہے، وہ سر پر آنے والی آگ ہے۔ آپ مطمئن ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچے تو ابھی بچے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ بچے ابھی بچے ہیں، وہ جوان ہونے تک یہ جملہ بچہ سنتا رہتا ہے کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، وہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ان کی، اور وہ ماں باپ یہی کہتے رہتے ہیں بچے تو ہیں، وہ بڑھاپے تک بھی بچہ رہے گا۔ بھائی ماں باپ کا تو بچہ ہی رہے گا نا بڑھاپے تک، لیکن تربیت کا تو ایک مرحلہ ہوتا ہے۔
تربیت تو کرنی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت پر بڑا زور دیا. ذرا ذرا سی بات ہوتی تھی فوراً تربیت کرتے تھے, ٹوکتے تھے بچوں کو. محبت بھی پوری تھی, ٹوکنا بھی پورا تھا. تو یہاں یہ بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں آپ کوئی گناہ, جیسے سامری جادوگر کو اتنی بڑی سزا دی ہے اس لیے کہ خود اپنا گناہ تھا, دوسرے کے گناہ کا بھی ذریعہ تھا, اسی طرح بعض اوقات ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی گناہ کرتے ہیں, لیکن ہم گھروں میں ایسا ماحول ہم نے میسر کر دیا بچوں کو کہ بچے خوب گناہوں میں رہنا چاہے رہیں, لیکن ماں باپ منع نہیں کر رہے ان کو, ماں باپ نہیں ٹوک رہے, ماں باپ تربیت نہیں کر رہے. ماں باپ نے ایک مرتبہ بس جملہ بول دیا کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کر اور فارغ ہو گئے. ایسے نہیں کام چلتا. ماں باپ کہتے رہیں, سمجھاتے رہیں, تربیت کرتے رہیں. بچوں کو فرائض و واجبات کی تعلیم دینا اور گناہوں کے بارے میں بتلانا یہ ماں باپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے. نہیں کریں گے بچے گناہوں کا شکار ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. اس کا گناہ ان ماں باپ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیزیں لے کر کیوں آتے ہو جس کی وجہ سے بچے گناہوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ روک ٹوک کریں, ان کا ذہن بنائیں. آپ بچوں کو دوسری اور اچھی سے اچھی چیز لا کر دیں جو ناجائز کاموں میں استعمال نہ ہو, یا ایسی چیز لا کر دیں کہ بچوں کا ذہن بنائیں کہ بیٹا اس میں حرام کام بھی ہے. ان کی تربیت کریں, اپنے سامنے رکھیں. تربیت کے بغیر کوئی قوم نہیں بنتی. اگر تربیت نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. ورنہ یاد رکھیے حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اسی پر بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی انسان اللہ کو راضی جو کوئی انسان مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, جو کوئی انسان مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس انسان پر مسلط کر دیتی ہے. یہ ہمیں بہت یاد رکھنے کی حدیث ہے, اس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم بہت سارے موقعوں پر اس لیے گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں, بہت سارے موقعوں پر اس لیے ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, برا لگے گا. شادیاں ہیں, مخلوط اجتماع کرنا ہے, مرد عورتوں کا مکس, ویسے تو بڑے نیک ہیں لیکن شادیوں کے موقع پر اب نیکی ختم. اب مخلوط اجتماع ہو رہا ہے, مرد عورت کا مخلوط اجتماع ہے, بے پردگی کا ماحول ہے. اب آپ کہیں کہ بھائی الگ الگ کر لو تو جی برا لگے گا. سارے خاندان میں تو ہمارے یہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں, ہم اگر کریں گے تو کیا لوگ کہیں گے. اب خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جا رہا, بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. ایسی چیزیں گھروں میں لا لا کر بچوں کو دے رہے ہیں جو معلوم ہے کہ بچے ناجائز کاموں میں استعمال کریں گے. بچے خوش ہو رہے ہیں, اللہ ناراض ہو رہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو, جو کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جو کوئی انسان مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتی ہے. یہی بچے جن کی تربیت آج ماں باپ نہیں کرتے, کل یہی بچے ماں باپ بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں. کل یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو نرسنگ ہوموں میں داخل کرتے ہیں, اولڈ ہوم میں داخل کرتے ہیں. آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب یورپ چلا گیا بچہ, امریکہ چلا گیا, بڑے خوش ہیں, بڑے مطمئن ہیں کہ وہ ڈالر کما رہا ہے. لیکن جب وہ بچہ جوان ہوا اس نے کہا کہ جی بڑھاپا, بوڑھے ماں باپ سے میرا کیا واسطہ, ان کو تو اٹھا کر جمع کرا دو نرسنگ ہوم کے اندر. عید بقرعید یا کبھی وہاں کے اپنے کلچر کے مطابق, کبھی کرسمس ڈے کے اوپر انہوں نے عید کارڈ وغیرہ بھیج دیا, فون کر لیا, تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے, بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آئے, ایک نہیں ہے, لاتعداد واقعات ہیں ان نرسنگ ہوموں کے جس میں ماں باپ کو جمع کرایا گیا. جب ان کو اطلاع دی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا, تو آپ اس کی فیونرل میں شریک ہو جائیں, ان کی اختتامی رسومات میں شریک ہو جائیں. تو بچے کہتے ہیں کہ ایسا کریں, ان کی اختتامی رسومات اور فیونرل آپ ہی کر دیں اور بل مجھے بھیج دیں, میں ادا کر دوں گا اس کو, لیکن آج میری میٹنگ ہے, آج تو میں نہیں آ سکتا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, لاتعداد واقعات ہیں. تو آج بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی, ان کو گناہوں کے ماحول فراہم کیے. آج وہی بچے ماں باپ کے سروں پر مسلط ہیں, وہی بچے ماں باپ کے سروں پر مسلط ہیں. اور آپ یاد رکھیں, جس تیزی کے ساتھ
بے دینی کی تعلیم آج ہمارے ہاں چل رہی ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی نرسنگ ہوم قائم ہو جائیں گے اور اولڈ ہوم قائم ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو بچوں نے بھی پھر ہمارا وہی حال کرنا ہے جو ایسے لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ کل وہی بچے اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر نکالیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ماحول دینا ماں باپ کا کام، اچھا دے دو یا ماحول اچھا برا دے دو۔ آج اس وقت آپ دیکھیے ایک بڑا طبقہ یہاں درس میں بیٹھا ہے، کتنے اس وقت لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں گی، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، کتنے لوگ وہ ہیں جو جماعتوں میں چل رہے ہیں، کتنے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نیک کاموں میں لگے ہوئے، اور اسی وقت کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو ٹیٹیاں لے کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ بھی تو انسانوں کی اولادیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ مجھے بتائیے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹیٹیاں کیوں ہیں؟ وہ چوریاں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ڈکیتیاں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھیکیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی تربیت، جن کے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت دی، ہم مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اور نعوذ باللہ من ذالک کہیں اور پیدا ہو جاتے، تربیت نہ ملتی، کہیں بیٹھے ہوتے کسی نائٹ کلب کے اندر، جوا خانے کے اندر، شراب خانے کے اندر۔ تو تربیت سے انسان چلتا ہے نا، تربیت جیسا دو گے ایسا بچہ بنے گا، اچھی تربیت دو گے اچھا بنے گا۔ آج کچھ ماں باپ کے بچے وہ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، مسجدوں میں ہیں، نمازیں ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہیں، کسی کے بچے برائیوں کے اندر لگے ہیں۔ تو یہ تو تربیت جیسا دو گے ایسا بنے گا، جیسا گھر کا ماحول بناؤ گے ایسا بنے گا۔ ہم ماحول تو کچھ نہ دیں، ہم محنت تو کچھ نہ کریں، ہم کوئی عمل نہ کریں اور امیدیں رکھیں کہ بچے ہمارے نیک بن جائیں گے، بچے ہمارا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ تو سراب ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو اس لیے سزا دی تھی، سامری جادوگر کو سخت، کہ وہ اپنی گمراہی کا بھی ذریعہ بنا، دوسروں کی گمراہی کا بھی ذریعہ بنا۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں انسان خود بھی گمراہی کا ذریعہ بنے، دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنے، نتیجہ اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ سوائے تباہی اور بربادی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے فرخ قیصر صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ آج دارالعلوم میں ہے، اس لیے مجھے مغرب میں وہاں پہنچنا ہے جنازے میں، اس لیے میں بس یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے اللہ نے موقع دیا تھا عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى